آپ اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں مجھ سے؟ کیا جرم سرزد ہوا ہے مجھ سے؟ ان خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے ہفکی کیوں رہتی ہے؟ وہ بیڈ کے سائڈ کارنر پہ رکھی اس کی فریم شدہ تصویر سے مخاطب تھی، گہری براؤن شہد رنگ ساحر آنکھیں جنہوں نے پہلی ہی نظر میں اسے شکار کر لیا تھا۔ شاید یہ ان کے مابین رشتے کا تقاضا تھا یا وہ واقعی پہلی نظر کے عشق کا شکار ہو گئی تھی۔ عروہ کو تصویر میں بھی اس کی آنکھوں میں ہفکی کے تاثرات نظر آئے تھے۔ مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں نظریں چرا کے، پھر وہ کس لیے رکھتے ہیں سجا کے آنکھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں، ایک وہ ہے کہ جو دیکھیں نہ اٹھا کر آنکھیں۔ اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا یاروں، جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں۔ مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتا ہے فراز، میں نے کاغذ پر بھی دیکھی ہے بنا کر آنکھیں۔ اس کی تصویر کو ہاتھوں میں تھام کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ ساری باتیں وہ تصور میں تو اس سے کر سکتی تھی یا اس کی بے جان تصویر سے، مگر اس کے سامنے وہ اپنے حق میں ایک لفظ تک نہیں بول سکتی تھی کہ اس نے اپنے حق میں بولنا سیکھا ہی کب تھا۔ اس کی تو قسمت ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے حقوق ہمیشہ گروی رکھتی آئی تھی۔ زندگی سے جو ایک آخری امید تھی وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ باندھ باندھ کی بولیاں، باندھ باندھ کے لوگ، ایک دوسرے سے بے نیاز لاپرواہ، بے حس اور خود غرض۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی اپنا سوٹ کیس دھکیلتی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلی۔ بے شمار اجنبی چہروں میں سے ایک اپنا اور آشنا چہرہ نظر آ ہی گیا تھا۔ بلیک جینز پہ لائٹ گرے پلین شرٹ پہنے، اپنی تمام در مردانہ وجاہت سمیت وہ اندر سے نکلنے والے لوگوں کے چہروں کو ہی کھوج رہا تھا۔ اس کی تلاش میں بے اختیار تشکرانہ سانس خارج کرتی اس کی سمت بڑھی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، اس کے قریب جا کے بولی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس پہ ایک تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا، سفر ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لیتے ہوئے وہ بڑے نارمل انداز میں رسمی کلمات ادا کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے۔ ایسی رسمی سی باتیں تو اجنبی بھی ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں۔ وہ تو میاں بیوی تھے اور نئے نئے اس رشتے میں بندھے تھے۔ شادی کے ابتدائی دن تو ہر کسی کے رنگوں سے مزین، خوشبوؤں سے لبریز، پرکیف گزرتے ہیں، لیکن یہاں تو کسی ایک چیز کا بھی تصور نہیں تھا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گھر میں سب ٹھیک تھے؟ وہ اب ڈگی کا دروازہ کھول کے سوٹ کیس اس میں منتقل کر رہا تھا۔ جی ممی آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھیں، اور رحمہ بھی، اس نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ فرنٹ ڈور اس کے لیے وا کرتے ہوئے وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا۔ بڑا شوق تھا تمہیں یہاں آنے کا، اب پورا کرتی رہنا اپنا شوق۔ گاڑی کو ریورس کر کے فرسٹ گیئر میں ڈالتے ہوئے وہ اس پر ایک نظر ڈال کر استہزائیہ بولا تو عروہ لب کچلنے لگی۔ شوق جیسی عیاشی پالنے کے مرتکب ہم سے بد نصیب کہاں ہو سکتے ہیں شیس عثمان صاحب، ہمیں تو بس زندگی گزار رہی ہے، کسی نہج پر ہی صحیح، گزر ہی جائے گی ایک دن۔ اس کے دل پر یاسیت کے گہرے سائے اترنے لگے۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کتنی دعائیں مانگی تھیں اس نے یہاں آنے سے قبل، کاش کہ وہ بھی زندگی کو گزار سکتی، کاش شیز کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا، وہ بھی خوشبو، تتلی، رنگ، پھول سے احساسات کا مزہ چکھ سکتی۔ اپنے گناہوں کی اس نے رو رو کر معافی مانگی تھی اور اپنے مجازی خدا کی محبت بھی، مگر لگتا تھا ابھی اس کی دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی۔ مجھے ضروری کام ہے آفس میں جا رہا ہوں، تم ڈور لاک کر کے آرام کر لو، میں شام تک آ جاؤں گا، کچھ کھانا ہو تو کچن میں ہر چیز موجود ہے۔ اسے گھر تک پہنچ جاتے ہی شاید اس کا فرض ختم ہو گیا تھا، انتہائی عجلت میں کہتے وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ جی اس نے بدقت تمام کہا تو وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ عروہ صوفے پہ ڈہ سی گئی۔ اپنی کم مائگی کا احساس بہت شدت سے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس گھر اور اس کی ہر چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ کیا کرنا تھا ایسی چیز کا جب اس کا شوہر ہی اس کا اپنا نہیں تھا؟ زندگی نے ہر لحاظ سے اسے دھوکہ ہی کیا تھا، قدم قدم پر اذیت ہی ملی تھی، کبھی تو وہ ہندہ پیشانی سے سہ جاتی اور کبھی بری طرح ٹوٹ کے بکھر جاتی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ شاید کچھ بھول گئے ہوں گے اس لیے واپس آئے ہیں۔ شیز جاتے ہوئے باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا، اس لیے اس نے اندر سے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لانچ
लाउंज टाइप हॉल में ही बैठी थी जहां शीज उसे छोड़कर गया था। एक कत्ई अनजान शख्स को अंदर दाखिल होते देखकर वो बुरी तरह घबरा के खड़ी हो गई। शीज की जगह किसी और को देखकर उसके हवास बुरी तरह मुअत्तल हुए थे। लाज़िमन उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी जो वो अंदर दाखिल हुआ था। आप? नौवारिद भी उसे देखकर बुरी तरह चौंका था। कौन हो तुम? तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेते हुए नौवारिद ने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया था। उर्वा का तो सांस तक रुक गया था। मैं उर्वा हूँ, शीज की मिसिस। मुश्किल थूक निकलकर उसने हलक से चंद अल्फाज निकाले, वरना तो यूं लग रहा था कि अभी पाँव उसका वजन उठाने से इनकारी हो जाएंगे और वो धड़ाम से जमीन पर आ रहेगी। शीज की मिसिस? वो एक मर्तबा फिर बुरी तरह चौंका और अगले ही लम्हे वो खुद पे काबू पा चुका था। भाभी, आप कब आई? मैं आलियान हूँ, शीज का दोस्त। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, इसलिए आ गया। अगर इल्म होता कि आप मौजूद हैं तो कभी भी ऐसी गैर इखलाकी हरकत ना करता। आई एम सॉरी, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल लेना है, इसलिए आया था। वो वाकई कोई शरीफ और सुलझा हुआ शख्स था, जो ऐसे मुल्क में रहते हुए भी इखलाकी तकाज़ों से वाकिफ था। वो बड़े शर्मसार से लहजे में उससे मुखातिब था। जी, कोई बात नहीं। उसको भी कदरे इत्मीनान हुआ था। कब आई आप? और बैठिए प्लीज। उसे कहते हुए वो खुद भी उससे कदरे फासले वाले सिंगल सोफे पे बैठ गया। मैं आज ही, कदरे जुज़बुज़ होकर उसने बताया। आज ही? शीज कहाँ है? डरवर डोर तो लॉक था। वो नाफहम नजरों से उसे देखने लगा। वो ऑफिस गए हैं, कह रहे थे कोई जरूरी काम है। नजरें चुरा कर कहते हुए वो अपने नाखून देखने लगी तो आलियान को हैरत का शदीद झटका लगा। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, और आप परेशान ना हो, मैं अपनी मिसेस को आपके पास भेजता हूँ और शीज की भी ज़रा क्लास लेता हूँ। आप खुद को तन्हा मत समझे, आलियान आपके लिए अच्छा भाई साबित होगा। वो बहुत अपनायत से कह रहा था और वह ने सर हिलाकर उस रिश्ते को कबूल किया था। आप घबराइए मत, मैं अभी नादिया को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। वो उसे तसल्ली देकर बाहर निकल गया तो वो कुछ समझ ना आने वाले अंदाज में दोबारा सोफे पे बैठ गई। नादिया क्या आई थी, उनके फ्लैट में गोया बहार आ गई थी। उनका एक गोल मटोल सा बच्चा भी था जो पूरे फ्लैट में भागा दौड़ा फिर रहा था। नादिया खुद में मसलसल बोलकर फ्लैट की खामोशी को खत्म कर रही थी। आली ने खूब खबर ली है शीज भाई की, बस वो भी आने वाले होंगे, लेकिन तुम्हें उनके आने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए ना। चलो उठो, मुझे अपने कपड़े दिखाओ, मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूं। उसके बाद फिर उर्वा गड़बड़ा गई। लेकिन मुझे इतना बनना संवरना अच्छा नहीं लगता। उसने फजूल सी दलील पेश की। शीज के मिजाज से खूब वाकिफ थी, उसने तो एक निगाह गलत भी ना डालनी थी, तो फिर क्या फायदा ऐसे बनाओ संगार का। नहीं लगता तो फिर क्या हुआ? अरे आज पहला दिन है तुम्हारा, हम तो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। वो कहाँ उसकी सुनने वाली थी, वैसे भी वो हासी बातूनी सी लड़की थी और फिर खुद ही उसने उर्वा के लिए मैरून और गोल्डन नफीस सी कढ़ाई वाला सूट निकाला, प्रेस किया और उर्वा के ना करने के बावजूद उसे अच्छा खासा तैयार कर दिया। अजराए मुरव्वत उर्वा बेचारी कुछ कह भी ना सकी। पहचान ले शीज भाई, कौन है ये? आलियान और शीज घर में दाखिल हुए तो नादिया ने बड़े सरप्राइजिंग अंदाज में उर्वा को आगे किया। शीज ने निगाहें उठाई और एक लम्हा के लिए मबहूत हो गया। वो वाकई नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी, किसी मुगलिया दौर की शहजादी। उसकी वालेहाना पुरहिद्दत निगाहों ने उर्वा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला था। हया की आमेजिश ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया। अहम अहम, मेरा ख्याल है आली हम चलते हैं। नादिया अपने शोहर से ज्यादा बोल्ड थी। अभी भी शीज की आंखों के रंग बदलते देखकर उसने शरारत से कहा तो वो जैसे एकदम होश में आ गया। ऐसी बात नहीं है, आप लोग बैठें। अपनी फेफत मिटाता वो आदाब मेजबानी निभाने लगा। एक लम्हे के लिए उर्वा को देखकर उसके दिल ने जो तकाजा किया था वो उसे भी बौखला कर रख गया था, इसीलिए नजरों को बचाता वो इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। भाई आज के स्पेशल गेस्ट तो आप दोनों हैं, आप इधर तशरीफ रखें, आज मेजबानी का शर्फ हमें बख्शे। नादिया ने उर्वा को सामने बिठाते हुए कहा। बिल्कुल यार, नादी ठीक कह रही है। आली ने भी उसकी तायद की तो वह कंधे उचकाता उर्वा के बराबर आन बैठा। ओके नो प्रॉब्लम, अंधा क्या चाहे दो आंखें, करो हमारी खिदमतें। वो टांग पे टांग चढ़ाता बड़े रिलैक्स अंदाज में बोला। उर्वा खामोश सी निगाहें चुकाए बैठी थी। भाभी,
آپ تو بھی کوئی بات کریں نا، آج کا دن تو بڑا خوشگوار دن ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمیں اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کم موقع ملتا ہے ایسے وقت گزارنے کا۔ علی اس کی خاموشی کو بہت محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہے بنا نہ رہ سکا۔ آپ باتیں کریں، مجھے سننا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ملائم لہجے میں بولی، زندگی سے بھرپور ہنستا مسکراتا کپل اسے واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ خوش قسمت ہو یار، ایسی بیوی ملی ہے جو بولتی کم ہے اور سنتی زیادہ ہے۔ ایک ہماری بیگم ہے، سارا دن کان کھاتی رہتی ہے، اس کی زبان تو اپنی بارات والے دن بھی فراٹے بہ رہی تھی۔ علی نے ایک حسرت بھری، ٹھنڈی آہ بھری اور افسوس بھری نظروں سے اپنی زوجہ کو دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کوئی سبق تم بھی سیکھ لو۔ ڈونٹ وری شیز بھائی، میں عروہ کو بھی اپنے جیسا کر لوں گی۔ علی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی تو علی سر پکڑ کے رہ گیا، جبکہ شیز کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا تھا۔ عروہ بھی مسکرانے لگی۔ علی کھانے پینے کی اشیاء بازار سے لے آیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اب کچن میں گھسے کھٹر پٹر کر رہے تھے۔ شیز بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جبکہ عروہ اندر ہی اندر اچھا خاصا گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں براجمان تھا، اس کے ملبوس سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو عروہ کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ دفعتاً شیز نے اس کی گود میں دھرے مومی ہاتھ کو نرمی سے پکڑا تھا۔ عروہ ساکت رہ گئی۔ دوسرا بازو اس کے کندھے پہ پھیلاتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ کم کیا تو عروہ کے تو پورے جسم میں برقی لہریں دوڑنے لگیں۔ شیز کی خوشبو اس کے چاروں اور چکرانے لگی۔ دل الگ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب و بے چین تھا۔ اس کی اتنی قربت پہ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ علی جلدی کرو، یہ پلیٹیں ڈائننگ ٹیبل پہ لگاؤ۔ نادیہ کی تیز آواز نے ماحول پہ چھائے سحر کو توڑا تھا۔ شیز بھی گویا اس سحر سے نکل آیا تھا، جبکہ عروہ کا دل ابھی تک دھڑ دھڑ کر رہا تھا، بارے حیا سے پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ان سب کے بے حد اصرار پر بھی اس نے صرف چند لقمے لینے پہ اکتفا کیا تھا۔ نادیہ اور علی نے آج کے دن کو یادگار بنایا تھا۔ اب آپ لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف۔ اعظم اٹھ چکا تھا اور اس نے اٹھتے ہی کافی شور مچا دیا تھا، اس لیے وہ دونوں واپسی کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ نادیہ نے جلدی جلدی میں بھی سارا پہلاوا سمیٹ لیا تھا۔ جاتے وقت علی نے ان سے کہا تھا، کیوں نہیں، جب کہو گے میں اور عروہ آن دمکیں گے۔ ان دونوں نے اس کی خاطر آج اپنا وقت نکالا تھا اور آج کا دن اس کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ان سے پیش آئے۔ ان کے جاتے ہی فلیٹ میں ایک مرتبہ پھر سناٹا بولنے لگا تھا۔ شیز اندر داخل ہوا تو وہ سامنے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، انگشتِ شہادت کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بے تحاشا پزل ہوتی وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ تم عورتوں کے اندر قناعت کیوں نہیں ہوتی؟ بڑا چبھتا ہوا سوال تھا۔ عروہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بے حد حیرانی سے پلکیں اٹھا کے اس نے شیز کو دیکھا جو اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سرد قسم کے تاثرات تھے۔ تم نے میری خوشیاں برباد کی ہیں، اب ساری عمر خوشی کو ترسو گی۔ اس کا سرد برفیلا لہجہ عروہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پہلی دفعہ وہ اس کے سامنے لب کھول پائی تھی۔ خوب، یہ بھی میں بتاؤں، اتنی بھولی تو تم نہیں ہو عروہ بیگم۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے وہ استہزائیہ بولا، تمہارا کیا خیال ہے، اپنی ان اداؤں سے تم مجھے اسیر کر لو گی؟ اس پر نگاہیں گاڑ کر اس نے کٹیلے لہجے میں دریافت کیا تو وہ بے ساختہ لب کچلنے لگی۔ آئندہ اگر اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرنے لگی یا کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں تم جیسی لڑکیوں سے امپریس ہونے والا نہیں، سمجھی تم؟ وہ غرایا۔ عروہ سہم گئی، لہٰذا اپنی اوقات میں رہا کرو۔ داڑھ سے کہتے ہوئے اس نے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ پیچھے صوفے پہ آ گری، جبکہ خود وہ دھپ دھپ کرتا اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا اور ایک زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ وہ اس شخص سے محبت کرتی ہے جس کے سینے میں دل نامی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بھلا جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو،
بنا سوچے ہسارے کی تجارت کون کرتا ہے؟ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے ردا جوابوں سے بغاوت کون کرتا ہے؟ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، اگر جی بھر کے تڑپو تو شکایت کون کرتا ہے؟ کسی کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے، وسیع اس دور میں یہ زحمت کون کرتا ہے؟ زیادہ نہ سہی، تھوڑا تو وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو ہی گئی تھی، اور اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ شیز صبح کا گیا، کبھی شام کو تو کبھی رات کو لوٹتا، وہ سارا دن گھر میں بہلائی بہلائی پھرتی، کام تھا ہی کتنا، اسے تو ویسے بھی سارا دن کولوں کے بیل کی طرح کام کرنے کی عادت تھی، اب یہاں تو وہ 1-2 گھنٹے میں ہی فارغ ہو جاتی، کبھی کبھار نادیہ وغیرہ آ جاتے تو وہ دن خوشگوار گزر جاتا، ورنہ وہی بور ترین دن، شیز گھر میں ہوتا تو بھی کون سا کوئی تبدیلی آ جاتی تھی، تب بھی وہ کمرے میں بند، کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا، کبھی فائلوں میں سر دیے گھسا لیتا، لیکن پھر بھی دل کو ڈھارس تو رہتی تھی نا کہ وہ گھر پہ ہے۔ کئی دفعہ عروہ کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ مجھ سے اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں، لیکن پھر اس دن کا رویہ یاد آتا تو وہ سہم کر رہ جاتی۔ ویسے وہ دوسروں کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے یہ تک بھول گیا تھا کہ اپنے حق میں آواز کیسے اور کیوں کر اٹھائی جاتی ہے۔ اپنے خدا کو رازداں بنائے وہ ابھی بھی اپنی برداشت کی آخری حد تک خود کو آزما لینا چاہتی تھی۔ آج شیز آفس سے جلد آ گیا تھا، لیکن ساتھ میں فائلوں کا انبار بھی اٹھا لایا تھا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، عروہ نے کھانا بھی اس سے وہیں دیا تھا، وہ اکثر یوں ہی کرتی تھی، اسے کھانا دے کر خود وہیں بیٹھ جاتی، جب وہ کھانا کھا چکا ہوتا تو پھر برتن اٹھا کے لے جاتی اور کافی بنا لاتی۔ شیز کے کمرے سے متصل ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم ٹائپ کمرہ تھا، اس نے وہیں اپنا بستر لگا لیا تھا، اگرچہ اور کمرے بھی تھے اور شیز نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور کمرے میں سو جایا کرے، لیکن اس نے بڑے جھجکتے ہوئے وجہ بیان کی تھی۔ مجھے دوسرے کمرے میں ڈر لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی بات پہ خاموش ہو کے رہ گیا۔ ایک طرف لیپ ٹاپ اور دوسری طرف فائلیں پھیلائے کام میں مگن، وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا، اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی دونوں ہاتھ ٹھوری کے نیچے رکھے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دفتراً شیز نے نگاہ اٹھائی اور اسے یوں گیان و دھیان سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکا تھا۔ عروہ نے ہڑبڑا کر نگاہیں نیچے کی۔ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، اسے کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مگن ہو گیا، جبکہ وہ سنی انسنی کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ کیا کرتی وہ؟ سارا دن اکیلی رہ رہ کے کسی سے بات کرنے کو ترس جاتی تھی، وہ کٹور آتا بھی تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ عروہ اگرچہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، لیکن یوں سامنے بیٹھ کر وہ اکثر اسے دیکھتی رہتی کہ چلو کچھ تشنگی تو کم ہوتی تھی۔ آفس میں کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، اس کے لیے آگے ترقی کے چانسز تھے، لہٰذا وہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہی چکروں میں اس نے رات دن ایک کیا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کر کے اس نے سائڈ پہ رکھا تو اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی، اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی، آج غالباً وہ نہائی تھی، جب ہی بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس میں سے اس کی دمکتی رنگت لشکاریں مار رہی تھی، دوپٹہ سرک کے صوفے پہ آ رہا تھا جس سے اس کا دلکش سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شیز پہلی دفعہ اس کو یوں بے ترتیب حلیے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ گھر میں بھی عموماً دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھے رکھتی تھی جیسے وہ اس کا نامحرم ہو۔ عروہ، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر لگتا تھا وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ عروہ، اس نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ ذرا سا کسمسائی، شیز کے لیے اپنی نگاہ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ اٹھو، چلو اپنے کمرے میں چل کر لیٹو۔ اب کی دفعہ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اوں، اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دماغ ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ خمار آلود سوتی جاگتی نیم آنکھوں سے اس نے شیز کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوا تو وہ جھنجھلاہٹ میں اسے ہی جھنجھوڑ گیا۔ عروہ کی حسیات بیدار ہوئی تو وہ یکدم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میں یہاں؟ اپنے حلیے پہ نادم ہوتی وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ فکر نہ کرو، محفوظ ہوں، میں ایاز کی طرح نفس کا غلام نہیں۔ وہ زہر ہند ہوا۔
الفاظ تھے کہ سنسناتے ہوئے تیر جو سیدھے اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے، وہ بت کی مانند ساکت ہو گئی۔ جاؤ، سو جاؤ جا کر، تحکم آمیز لہجے میں بولتا وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک ساکت و جامد اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ جاؤ، دفان ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے اپنی جگہ منجمد دیکھ کر وہ دھاڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ اپنے بستر پہ گر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، روتے روتے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم، وہ نہ جانے کس لمحے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ اپنے بوسیدہ اور ہنستا حال سے بیڈ پہ بیٹھی تھی جب ایاز اندر داخل ہوا۔ اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں روتی ہو؟ میں ہوں نا۔ اسے خود سے بے نیاز دیکھ کر ایاز موقع غنیمت جان کر اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ خود حال سے بے حال ہو رہی تھی، ایاز کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکی۔ چلو، اچھا ہوا اس کمینے شخص سے جان چھوٹ گئی۔ دیکھ لو، میں ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھا تمہیں پانے کو ترس رہا ہوں، بس اب ہر دوریاں ختم کر دو۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اس نے اسے ساتھ لگا لیا۔ عروہ ایک دم ہی جیسے ہوش میں آئی کرنٹ کھا کر اس نے اسے دور ہونا چاہا، لیکن اس کا حلقہ مضبوط تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو چھڑا نہیں پائی، اس کے مضبوط حصار میں کسمسا کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے ایاز بھائی، اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ حلق کے بل پوری قوت سے چلائی۔ شدت گریہ اور غم و غصے کے باعث اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ بھی شرافت کا چولہ اتارتا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ اب تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی دوسری آپشن بھی نہیں ہے مائی سویٹ ہارٹ۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنے ٹھکرانے جانے کا بدلہ بھی تو لینا ہے تم سے۔ میرے اندر جو آگ تم نے لگائی ہے اسے تم ہی بجھاؤ گی، اور اب میں مزید خود پہ کنٹرول بھی نہیں پا سکتا۔ میری نرمی نے ہی تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ عروہ کے جسم میں سے تو گویا کسی نے جان ہی نکال دی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ اپنے مکروہ ارادوں سمیت وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے شیطانی عزم کو پورا کرتا، دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور کسی نے ایاز کی پیٹھ میں پوری قوت سے خنجر گھونپا تھا۔ خون کا ایک فوارہ سا ابل پڑا۔ آہ! وہ زوردار چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتی، وہ قطعاً اپنے حواس میں نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر شیز ہڑبڑا کر درمیانی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ لائٹ آن کر کے وہ اس کے بیڈ کی سمت بڑھا جو بدحواسی کے عالم میں سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، لیکن اگلے ہی لمحے بوکھلا گیا کیونکہ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کا تیز تیز چلتا تنفس بتا رہا تھا کہ وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہے۔ مجھے اس سے بچائیں! الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، شیز نے خود سے قیاس لگایا۔ ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں ہوگا، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، کوئی نہیں آئے گا، سو جاؤ آرام سے۔ اس نے آہستگی سے اسے تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی۔ آپ جائیں گی تو نہیں؟ اس نے اسے الگ ہو کر ڈرتے ڈرتے پوچھا، آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ نہیں، میں ادھر ہی ہوں، تم سو جاؤ۔ نرمی و آہستگی سے کہہ کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے وہ اس وقت کہیں سے بھی بے رحم اور ظالم شوہر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے دوبارہ سو گئی تھی۔ شیز نے بے ساختہ لمبی سانس کھینچی۔ پتہ نہیں یہ آزمائش کب تک ہے۔ اس کی لمبی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ عروہ، ماما کا فون ہے، تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ کپڑے پریس کر رہی تھی جب بیڈ روم سے شیز نے پکارا۔ وہ پلگ آف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی مما، کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے خوشگوار لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ممتا تھی۔ آپ کی دعائیں ہیں مما۔ رحمہ کیسی ہے؟ ایک ماما ہی تو تھی جن کے رویے میں کہیں کھوٹ نہیں تھا۔ وہ ان سے بات کرنے کے بعد ہمیشہ ہی خود کو فریش محسوس کرتی تھی۔ رحمہ بھی ٹھیک ہے، تم لوگوں کو بہت یاد کرتی ہے۔ کب آ رہے ہو تم لوگ؟ وہ جب بھی فون کرتی تھی یہ بات پوچھنا نہ بھولتی تھی۔ جلد آئیں گے مما انشاءاللہ۔
اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں بہلایا کہ اس سوال کا جواب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رحمہ کا بڑی اچھی جگہ سے پروپوزل آیا ہے۔ اس کے چاچو نے خوب چھان بین کر کے ہاں کہہ دی ہے۔ میں شیز سے کہہ رہی تھی کہ اب تم بھی یہاں سے وائنڈ اپ کرو اور واپس آ جاؤ۔ رحمہ کے بعد تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ زندگی پتہ نہیں کب تک ہے۔ اب میں تم دونوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں۔ بس کرو بیٹا، آ جاؤ اب۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تھکن تھی۔ عروہ نے خود کو پاتال کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا محسوس کیا تھا، کیونکہ صرف اس کی وجہ سے اب تک ان کا بیٹا ان سے دور تھا۔ پہلے جب ایک دفعہ اس نے شیز سے واپسی کے حوالے سے بات کی تھی تو اس نے بڑی بے دردی سے کہا تھا، جب تک تم ہو میں واپس نہیں جا سکتا۔ سب کے سامنے مجھ سے فضول کی ایکٹنگ نہیں ہوتی۔ اور وہ گویا اپنی جگہ پہ کرسی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی اس ٹاپک پر بات کرنے کی۔ جی مما، میں شیز سے بات کرتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ بامشکل خود کو کمپوز کرتی وہ کہہ پائی تھی، میں نے پچھلی دفعہ بھی تم سے کہا تھا کہ کسی اچھے سے گائنیکولوجسٹ سے اپنا چیک اپ کرواؤ۔ سال ہونے کو آیا ہے تمہاری شادی کو۔ شیز کو کہوں تو وہ بھی ٹال جاتا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کو کہاں اتنی پرواہ ہوتی ہے، لیکن بیٹا بچوں سے ہی عورت کی قدر بڑھتی ہے، تم خود کو توجہ دو۔ وہ ہر بار کی طرح اسے سمجھانا نہیں بھولی تھی۔ عروہ شیز کی موجودگی میں گڑبڑا گئی۔ شیز کو فون دو ذرا، میں اسے پوچھتی ہوں۔ انہوں نے خود ہی اس کی مشکل حل کر دی تھی تو اس نے جان بچی تو لاکھوں پائی کے مستاق فوراً ریسیور شیز کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے کیا پتا ہو ایسی باتوں کا، اپنی بہو سے پوچھیں۔ ان کی کسی بات پہ وہ جھنجھلا کے بولا، جی اچھا ٹھیک ہے۔ ان کی طویل ڈانٹ سننے کے بعد اس نے اپنی بیزاریت کو چھپاتے ہوئے بامشکل کہا تھا اور نہایت آف موڈ کے ساتھ ریسیور کریڈل پہ پٹکا تھا، تم میرے سر پہ کیوں کھڑی ہو؟ پہلے عذاب کیا کم ہے جو تم ہر روز میرے لیے نئے سے نئے مسئلے کریٹ کرتی ہی رہتی ہو؟ وہ پہلے ہی تپا بیٹھا تھا، غصے میں اسی پہ الٹ پڑا۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی، اس کے غصے کے پیش نظر ہونٹ کاٹتی فوراً باہر نکل گئی۔ وہ خود تو تیش میں بغیر ناشتہ کیے تنفن کرتا یوں ہی آفس چلا گیا تھا، جبکہ وہ سارا دن بوجھل دل کے ساتھ افسردہ سی بیٹھی تھی۔ وہ خود کو سب کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ کیا ہے میری زندگی کا مقصد؟ صرف دوسروں کے لیے آزمائش اور اذیت کا سبب بننا؟ حالی حالی نظروں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے وہ یوں ہی سارا دن الٹی سیدھی سوچوں میں گھری تھی۔ آج شیز کی واپسی قدرے لیٹ ہوئی تھی، وہ سارا دن پریشان ہوتی رہتی، کیونکہ صبح بھی وہ بغیر ناشتہ کیے نکل گیا تھا۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر نکل آئی۔ شکر ہے آپ آ گئے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کہے بنا نہ رہ سکی، جواباً وہ کچھ بھی کہے بغیر ایک تناتی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر ہی اندر ہائف ہوتی کچن میں آگئی، اس کے فریش ہونے کا انتظار کیا، پھر کھانا ٹرے میں نکال کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حسب توقع ایک طرف فائلیں بکھیرے اور دوسری طرف لیپ ٹاپ کھولے مشغول تھا۔ یہ کھانا کھا لے۔ عروہ نے درمیان میں جگہ بنا کر ٹرے رکھی اور خود خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شاید واقعی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ آج اس کا دھیان کھانے کی طرف زیادہ اور کام کی طرف کم تھا۔ عروہ ادھر آؤ۔ ٹرے ایک سائڈ پہ کھسکھساتے ہوئے اس نے اسے پکارا تو وہ چونک گئی، کیونکہ آج پہلی دفعہ اس نے اسے یوں پکارا تھا۔ عروہ کو اس کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب و غریب سے لگے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ بیٹھو۔ وہ تو حکم آمیز لہجے میں بولا تو وہ اس سے قدرے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دل البتہ کسی انہونی کے پیش نظر تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے عجیب و غریب سوال پہ اس نے اس کے سمجھ میں نہ آنے والی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا کیا حال ہے؟ تم اس طرح تنہائی میں میرے ساتھ وقت گزار کے مجھے کمزور کر دو گی اور میں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا؟ تمہاری نظر میں ہر مرد ایاز اور ہر لڑکی عروہ کی طرح ہے؟ اس کی زبان الفاظ نے انگارے برسا رہی تھی اور عروہ کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا ہو۔ دس از ٹو مچ، انف از انف۔ اپنے حواس کو بامشکل قابو کرتی وہ کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا الزام اس کے سر رکھا گیا تھا۔ شیز کی باتوں نے تو اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو گئی تھی۔ اپنی ذات کے غرور کے علاوہ اس کے پاس اور تھا ہی کیا، اور آج وہ اسے چھین گیا تھا۔ شیز کی سوچ اس حد تک پست ہو سکتی ہے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج عروہ ہار گئی شیز عثمان،
خود سے، زندگی سے، قسمت سے تم نے اس کی نسوانیت کے پرخچے اڑا دیے، اس کی ذات کا مان اور غرور چھین لیا۔ بہت برا کیا تم نے، بہت برا۔ میرے دامن سوائے اس کے اور تھا ہی کیا جو تم نے یہ بھی چھین لیا؟ آج وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری تھی۔ آج اسے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ خاموشی تو اگرچہ پہلے بھی ہوتی تھی، مگر آج تو پرہول سناٹا پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ اس نے اس چیز کو عجیب و غریب وہم میں مبتلا کر دیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے کچن میں جھانکا۔ اس کی توقع کے مطابق عروہ کو یہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اسے کہیں بھی عروہ تو کیا، اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ عروہ، عروہ! بے حد گھبراہٹ کے عالم میں اس نے اسے کئی آوازیں دے ڈالیں، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی جو کسی کونے سے نکل کر برآمد ہو جاتی۔ کہاں چلی گئی؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے رائٹنگ ٹیبل پر اسے ایک کاغذ پڑا دکھائی دیا، جو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑ جائے۔ پہلی دفعہ تو اس نے کوئی غور نہیں کیا، اب کی دفعہ اس نے دیکھا تو تیر کی مانند لپک کر اسے اٹھایا۔ وہ عروہ کی طرف سے لکھی گئی تحریر تھی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ آخری تکلیف ہے جو آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ کہاں؟ یہ میں خود نہیں جانتی۔ جہاں قسمت لے جائے گی چل پڑوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ صرف میری وجہ سے آپ اپنی فیملی سے دور ہیں اور آپ کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ میری زندگی تو ہے ہی کٹھنائیوں سے لبریز، کسی کو اپنے ساتھ کیوں گھسیٹوں؟ میں نے جتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا اس میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے رشتوں کو برتنا نہیں آتا۔ 15 سال کے بعد عروہ نے کبھی کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اس میں رب کی مصلحت ہے۔ تائی کے گھر رہی تو ان کے لیے عذاب بنی رہی، آپ کے گھر آئی تو آپ کے لیے عذاب بن گئی۔ ہر رشتے نے مجھے اپنے طور پر پرکھا، سمجھا اور برتا، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ سب میرے نصیب میں درج تھا تو مجھے مل کے ہی رہنا تھا، اس میں کسی سے کیا شکوہ؟ میں نے اپنے رب سے اپنے لیے ہمیشہ عصمت اور عفت مانگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میرے بارے میں کون سی غلط فہمی ہے جو دور نہ ہو سکی۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی کے قیمتی دن ضائع ہوئے۔ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کیجئے، ہمارا کیا ہے، یوں ہی سسکتے بلکتے گزر ہی جائے گی۔ اب تو لفظ خوشی پر بہت پرایا اور اجنبی لگتا ہے۔ آپ کا بہت وقت لے لیا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ جب آپ پاکستان جائیں گے تو ماما میرے بارے میں پوچھیں گی تو آپ ان کو سچ نہ بتائیے گا۔ آپ ان سے کہیے گا کہ عروہ مر گئی ہے، کوئی بہانہ کر دیجیے گا۔ باقی میرے گھر جو مرضی اطلاع پہنچے مجھے پرواہ نہیں۔ ماما بہت اچھی خاتون ہے۔ یہ واحد رشتہ تھا جو مجھے اپنا لگتا تھا۔ میں اپنے حوالے سے انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اس کے عوض میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی پاکستان نہیں جاؤں گی جو ان کے علم میں یہ بات آ سکے۔ اس التجا کو مرنے والے کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دیجیے گا۔ تا عمر آپ کی احسان مند رہوں گی، عروہ شہاب۔ جاتے سمے وہ اس سے اپنا رشتہ بھی توڑ گئی تھی، کاغذی ہی صحیح، مگر اس کا نام بھی اسے ہی دے گئی تھی۔ شیز کی آنکھوں میں زمین و آسمان گھوم گیا تھا۔ وہ پزل سی لڑکی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس نے کئی بار حد کو پڑھا اور ہر دفعہ ندامت کی دلدل میں گھستا چلا گیا۔ ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے نام نہاد انا کی خاطر اس نے ایک زندہ جاوید لڑکی کو درگور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار یہی الفاظ ناچ رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے گا عروہ مر گئی ہے۔ ہاں، عروہ واقعی مر گئی تھی۔ اس نے اسے مار ہی تو دیا تھا، لفظوں کی مار مار کے اسے چھلنی کر دیا تھا۔ اب وہ زمانے کی گردشوں میں پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ شیز نے کی رنگ اٹھائی اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اگرچہ وہ اتنی جلدی شادی کے حق میں نہ تھا اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا، مگر ماما سارا والے واقعے کے بعد اس قدر ٹچی ہو رہی تھی کہ وہ جلد از جلد شیز کی روانگی سے قبل اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ اگر سارا والا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید وہ کسی نہ کسی طرح ماما کو قائل کر لیتا۔ عروہ کو راحت نے مسز شیرازی کے اسکول میں دیکھا تھا۔ وہ کسی کام سے گئی تھی اور پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر لیا۔ پھر آگے کا معاملہ تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا تھا۔
وہ اگرچہ اندر سے کافی جھنجھلایا ہوا تھا لیکن ماما کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ اس کی ساری بیزاریت اور جھنجھلاہٹ اس وقت ارنچو ہوگی جب اس نے پہلی نظر عروہ کو دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی مبہوت ہو گیا تھا اور پہلی نظر کے تیر کا شکار ہو گیا تھا۔ آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ انسان پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار کس طرح ہوتا ہے۔ ٹھہریے، میں آپ سے عروہ کی ملاقات کا بندوبست کرواتی ہوں۔ عروہ کو جب اٹھا کے اندر لے گئے تو اس کی کزن ندا نے مسکراتے ہوئے شیز سے کہا تھا، اور وہ تو جھوم جھوم گیا۔ جبکہ ندا اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کافی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سوری، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت کہا مگر وہ ایگری نہیں ہوئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سی بولی تو شیز کے اندر چھت سے کچھ ٹوٹا تھا، تاہم اس نے فوراً خود پہ قابو پا لیا۔ اٹس اوکے، میں نے مائنڈ نہیں کیا، نرمی سے کہتے وہ سالے کی طرف بڑھ گیا۔ شرما رہی ہوگی یار، تو نے نوٹ نہیں کیا بھابی ویسے بھی بہت شرمیلی ہے۔ فی زمانہ ایسی بے حیا لڑکی تو جلتی ہی نہیں۔ تو واقعی لکی ہے یار۔ شیز نے سالی کو بتایا تو وہ اپنا خیال ظاہر کرنے لگا، اور اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا تھا، لہٰذا فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ساری رات اس کی عروہ کی تصویر کے ہمراہ گزری تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ خود بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ ابھی وہ رحمہ اور ماما کو مسز شیرازی کی طرف چھوڑ کر آیا تھا جب ملازمہ نے اسے آ کر اطلاع دی، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ دل میں حیران ہوتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں قطعی ایک اجنبی شخص کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ میں ایاز اکرام ہوں، عروہ کا کزن۔ نوارد نے خود ہی اس کی الجھن حل کر دی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کا سسرالی رشتہ دار تھا، لہٰذا اچھے طریقے سے ملنا تو اس کا فرض تھا۔ فائن، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سرد اور خاموش نگاہوں سے شیز کو دیکھ رہا تھا۔ شیز کو الجھن تو ہوئی، تاہم وہ چھپا گیا۔ جی کہیے۔ اندرونی تاثرات کو چھپاتے ہوئے وہ خوشدلی سے بولا، میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں، مختصراً بات یہ ہے کہ میں کسی ضروری کام سے شہر سے باہر تھا۔ میری غیر موجودگی میں آپ کا نکاح عروہ سے ہو گیا، جبکہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ممی کے آگے عروہ کچھ بول نہیں پائی اور سب کچھ اتنی ایمرجنسی میں ہوا کہ وہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر پائی۔ وہ آپ کے ساتھ کسی قیمت پہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اس سے پہلے کہ بات بڑوں تک پہنچے ہمیں اس معاملے کو خود ہی نپٹا لینا چاہیے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ شیز کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تلخی سے گویا ہوا، دل میں کہیں بہت شدت سے درد اٹھا تھا، لہجے میں خود بہت ہی تلخی گھل گئی۔ میں نے کہا نا، یہ سب کچھ ایمرجنسی میں ہوا ہے، ہم دونوں سنبھل ہی نہیں پائے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور 3 زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر نگاہیں جمائے اس کے تاثرات نوٹ کرتا وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، آئی ایم سوری مسٹر ایاز۔ اس کے بعد درمیان میں ہی رہ گئے ایاز کا سیل گنگنا اٹھا۔ ہیلو، ہاں ہاں میں ادھر ہی ہوں، ڈونٹ وری میری جان، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کیا؟ اچھا یہ لو، کر لو بات۔ عروہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ایاز نے سیل اس کی طرف بڑھایا، وہ جو لب بھنجے اسے سن رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سیل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ہیلو۔ دل میں اٹھتے جوار بھاٹے کو دباتے ہوئے وہ بامشکل لہجہ نارمل رکھ پایا۔ میں عروہ بات کر رہی ہوں۔ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، یہ سب کچھ بہت جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنا سب کچھ ایاز کو سونپ چکی ہوں اور آپ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ میں خود کو صرف ایاز کی امانت سمجھتی ہوں۔ اس کے لیے کوئی اور مجھے دیکھے بھی یہ بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ سو آپ پلیز اس کاغذی رشتے کو ختم کر دیں کیونکہ شٹ اپ، اس کی بات کاٹ کر گرایا۔ عروہ کی باتوں نے اسے بارود پہ بٹھا دیا تھا۔ اس کی منقوہ ہو کر وہ کسی غیر کے لیے اتنے نازیبا کلمات استعمال کر رہی تھی۔ غصے اور طیش کے مارے اس کے اندر بتی دہکنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اس نے سیل ایاز کی طرف اچھالا۔ اب ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ تو جلتے توے پہ بیٹھا تھا، ضد میں آ گیا۔ بات آرام سے مان لو تو فائدے میں رہو گے مسٹر شیز۔ اس کے لہجے کے ہٹیلے پن کو محسوس کرتے ہوئے ایاز نے ایک دفعہ پھر اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔
اس کے لہجے میں بھامپر چل رہے تھے۔ اوکے، پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہی ہو۔ اسے دھمکی دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خلاف توقع رخصتی تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ ایاز اسے رخصتی کے وقت اور اس کے بعد بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ عروہ کا رخصت ہو کر آتے ہی برا حال ہو گیا تھا۔ شیش نے اسے اپنے ہی معنی پہنائے تھے۔ اگر وہ خود اس کی طرف نہیں بڑھا تھا تو عروہ کا گریز بھی اسے صاف پتہ چل رہا تھا۔ شیش کی کسی زیادتی، کسی بات کے بارے میں اس نے کبھی لب نہیں کھولے تھے۔ جب تک تو وہ پاکستان میں تھا تب تک تو پھر بھی ٹھیک رہا، لیکن امریکہ آتے ہی شیش نے اس سے سخت بیگانگی اور لا تعلقی اختیار کر لی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اب وہ خود اندر سے کمزور پڑنے لگا تھا۔ عروہ کا وجود کسی مقناطیس کی مانند اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ دل کے بڑھتے ہوئے تقاضوں سے زیادہ گھبراتے ہوئے وہ اسی پر الٹ پڑتا کہ شاید کبھی تو وہ اپنے گزشتہ رویے کے بارے میں کچھ کہے، کبھی وہ اسے ایاز کے طعنے دینے لگتا۔ عروہ کے فون پر کی گئی باتیں یاد آتی تو اس کا خون نئے سرے سے ابلنے لگتا۔ ہر روز رات کو وہ اس کا ضبط آزمانے چلی آتی تھی۔ بظاہر وہ کام میں مشغول ہوتا تھا لیکن دھیان اسی کی جانب ہوتا تھا، اور جس رات وہ اسی کے کمرے میں سو گئی اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ اسے یہی روک لے، لیکن درمیان میں پھر ایاز اور اس کی انا کھڑے ہو گئی تھی، اور ایک دن تو وہ بالآخر پھٹ ہی پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو عروہ اس کی تائید کرے، اور اگر جھوٹ ہے تو تردید، اور اس کی خاموشی کو وہ خود بخود تائید کے معنی پہنا لیتا تھا۔ اپنے اندر پکتا لاوا اس پر انڈیل کر وہ خود بے نیاز ہو گیا تھا، لیکن واپسی پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ آج تیسرا دن تھا عروہ کو لاپتہ ہوئے۔ 3 دن سے وہ ہر چیز کا ہوش بھلائے بیٹھا تھا۔ اس کی اصل محبت تو اب اس پہ کھلی تھی، اس کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی نام نہاد انا کو لے کر وہ زندگی کے قیمتی دن گنوا آیا تھا، اور جب اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کون سی جگہ ایسی تھی جہاں اس نے اسے نہیں ڈھونڈا تھا؟ ہر روز ای میل بھی چیک کرتا تھا کہ شاید وہ کسی طریقے سے رابطہ کرے۔ آج بھی میل چیک کر رہا تھا جب ندا کی میل عروہ کے نام دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عروہ، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے تم جیسی پاکیزہ ہستی کو پکارا جائے۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں علم ہوا کہ تم ہمارے لیے کیا تھی۔ تم تو وہ خوش بخت ستارہ تھی کہ جو ہمارے گھر سے نکلا تو سیاہ بختی نے ہمارا راستہ دیکھ لیا۔ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ اگرچہ ناقابل معافی ہے، پھر بھی اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ میں نے اور ایاز نے مل کر شیز کو تمہارے خلاف بہت بھڑکایا تھا، اور خدا کا انصاف دیکھو کہ اسی دن ایاز کو پولیس لے گئی۔ وہ غلط کارروائیوں میں ملوث تھا۔ بس پھر تو بدنامی نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ ہم برباد ہو گئے۔ ہم نے تمہارا حق چھینا۔ تم لقمے لقمے کو ترس گئی ہو۔ تم جتنی اچھی اور ہمدرد ہو، مجھے پوری امید ہے کہ تم ہمیں معاف کر دو گی۔ شاید اسی طرح اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، اگرچہ ہماری سزائیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے تو تمہاری شادی بھی کسی نیک نیتی سے نہیں کی، لیکن اللہ کو شاید تمہاری خوشیاں منظور تھی۔ اگر ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ تمہاری خطا کار بہن، ندا اکرم۔ میل پڑھ کے وہ مزید ندامت سے دوچار ہو گیا تھا۔ رحمہ اکثر عروہ سے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کیا کرتی تھی۔ یقیناً اسی نے ندا کو ای میل ایڈریس دیا تھا، اگرچہ اب اسے عروہ کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی قدرت نے اس کی گواہی پیش کر دی تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھ میں گرا کر ضبط کھونے لگا تھا۔ کیا بات ہے یار، گھر کھلا پڑا ہے، کدھر ہو تم؟ علی دور سے ہی بولتا چلا آ رہا تھا۔ شیز۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو شیز کو انتہائی شکستہ حال دیکھ کر لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا یار، تم ٹھیک ہو؟ سلوٹ زدہ کپڑے، بڑی ہوئی شیف، الجھا بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، اس کی حالت دیکھ کر علی اچھا خاصا گھبرا گیا تھا۔ علی، ایک ہمدرد پاتے ہی وہ اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھا۔ وہ کہاں ہے علی؟ اسے کہو کہ لوٹ آئے۔ بہت سزا ہوگئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسے بلاؤ نا علی۔ علیان کا دل اس کی حالت پہ کٹ کے رہ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو شیز؟ عروہ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر۔ میں نے اسے کتنا پکارا، وہ جو میری ایک پکار پر دوڑی چلی آتی تھی اب سنتی ہی نہیں ہے۔ اسے کہو ایسا نہ کرے میرے ساتھ، اب لوٹ آئے۔ وہ اونچا پورا جوان مرد یوں بلک رہا تھا کہ علی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ لو پانی پیو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آ گیا ہوں نا۔
عالیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے پانی کا گلاس تھمایا جسے وہ ایک ہی سانس میں گٹا گٹ چڑھا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کا سانس بحال ہوا تو عالیان بولا، اب مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، بابی کیوں گئی ہے؟ شیش نے سر جھکا کر اس کا سوال سنا تھا اور پھر وہ اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اس کی ردات سن کے اگرچہ علی اس کو سرزنش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کی متوقع حالت کے پیش نظر خاموش رہ گیا۔ اس وقت اسے مورل سپورٹ کی ضرورت تھی اور ایک اچھا دوست ہی ہوتا ہے جو موقع محل کے مطابق اپنے دوست کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہیں نہیں گئی ہوگی، وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے کچھ کانٹیکٹ سے میں پتہ کرواتا ہوں، ڈونٹ وری، وہ وقتی طور پر ناراض ہوں گی، مان جائیں گی۔ میں ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے، تم خود کو سنبھالو، بی بریو یار۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اسے اس فیس سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر علی اور شیز نے مل کر اسے کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ہاسپٹلز تک انہوں نے کنگال ڈالے لیکن عروہ کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ شیز کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ گھر، آفس، وہ سب کچھ، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بھلائے بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ واقعی اس سے روٹھ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اس صوفے کو وہ ہر روز حسرت و یاسیت سے دیکھتا رہا کرتا تھا جس پر بیٹھ کے کبھی وہ اسے دیکھا کرتی تھی۔ کتنا کٹھور ہو گیا تھا وہ اپنے چمن کو، اس نے اپنے ہاتھ سے آگ لگائی تھی۔ عروہ کو گئے مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اب تو شیز کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے ہر وقت عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وسوسے ستاتے رہتے تھے۔ ٹینشن کی وجہ سے اسے سخت بخار نے آن گھیرا تھا۔ علی بیچارہ ہر جگہ اس کے ساتھ خوار ہو رہا تھا، اب اس کی تیمارداری بھی وہی کر رہا تھا۔ یہ احزام تو نہایت شرارتی بچہ ہے، سارا دن نچا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ابھی احزام کے پیچھے بھاگ کر ہلکان ہوتے ہوئے ایک جگہ بیٹھی تھی جب وہ دوبارہ آ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ 21ویں صدی کا ماڈل ہے نا، تراری تو خود بخود ہی آئے گی۔ نادیہ نے نہال ہوتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو عروہ کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا، اور خود عروہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی، سارا دن اس کے ناز نخرے اٹھاتی نہ تھکتی تھی۔ شیز کے رویے سے اس دن وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ لیا تھا اس نے، جس کی ساری زندگی وہ تصور کرتی آئی تھی، ویسے بھی اس کے ساتھ رہ کر نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہی تھی۔ شیز کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آخری حد سے گزر رہا ہے، کب وہ اسے خود الگ کر دے، اس سے پہلے وہ خود ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ اب وہ واپس اس گھر میں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کے وجود کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے۔ گھر سے نکل کر وہ نہ جانے کن راستوں پر کتنی دیر چلتی رہی، اسے کچھ خبر نہ تھی، جب اچانک عالیان اسے ٹکرایا تھا اور اسے یوں اکیلا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عروہ نے چاہا کہ کہیں کنی کترا کے نکل جائے یا کم سے کم اسے ٹال دے، لیکن عالیان اس کے حلیے سے بالکل مطمئن نہیں تھا اور کچھ شیز کے رویے سے اسے تھوڑا بہت شک بھی تھا۔ اب جو عروہ کو یوں بے یار و مددگار منہ جھکائے کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دیکھا تو اسے اپنا شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا۔ پھر عروہ کے نہ کرنے کے باوجود اسے گھر لے آیا اور عروہ سے ساری بات اگلوا کے ہی دم لیا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور ایک بھائی کی غیرت قطعاً یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بہن بے مول ہوتی پھرے۔ عالیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے قطعی دو ٹوک لہجے میں کہا تھا اور نادیہ نے بھی اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ عالیان شیز سے برابر ملتا رہا، ساری صورتحال اس کے سامنے آ گئی تھی۔ شیز عروہ کو کھو کر نادم تھا، لیکن عالیان چاہتا تھا کہ شیز کو ایک دفعہ اچھی طرح نصیحت مل جائے تاکہ وہ آئندہ محتاط رہے۔ جو کچھ اس نے شیز کے لیے کیا وہ اس کی محبت میں دوست بن کر کیا، اور جو کچھ اس نے عروہ کے لیے کیا وہ ایک بھائی کی حیثیت سے کیا۔ کہتے ہیں کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ عروہ کی دعاؤں کا ہی اثر تھا جو عالیان کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، جو اللہ پاک نے اس کی عصمت کو محفوظ کر لیا تھا اور اس کے لیے نگران مقرر کر دیا تھا۔ احزاب کے بچے! احزاب نے اس کے بالوں میں سے کیچر اتار دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سارے بال بکھر گئے تھے۔ اس نے مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں نکالی جبکہ وہ کل کل کرتا اب چھوٹا سا کشن اتار کے اس کے سر پر رکھ رہا تھا۔ عروہ نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے سے کھینچ کر اپنے آگے کیا۔ عروہ، احزاب کے کپڑے تو چینج کر دو، کیا حشر کیا ہوا ہے اس نے، علی آنے والا ہوگا، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ نادیہ اسے ہدایت دیتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب آپ ادھر بیٹھو، میں آپ کے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ اسے کشن پر بٹھاتے ہوئے عروہ نے اس کی ننھی سی ناک دبائی تو وہ بسورنے لگا۔
وہ وارڈروب سے احزام کے لیے شرٹس نکال رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ عروہ نے فوراً دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا جو احزام سے کھیلنے کے باعث کندھے میں جھول رہا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ عالیان ہوگا، اس کی چونکہ اس طرف پشت تھی لہٰذا دیکھ نہیں سکی آنے والا۔ جب کافی دیر تک اندر نہیں آیا تو وہ الجھ سی گئی۔ علی بھائی آپ یوں کیوں؟ وہ کہتے ہوئے مڑی، لیکن اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ حیران و ششدر سی اپنے سامنے کھڑے شیز کو دیکھ رہی تھی جو بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروہ نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے نکل جائے، لیکن اس کے قدم تو گویا زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی وہ اپنی نشست بھی نہ تبدیل کر پائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عروہ کا سانس رکنے لگا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تاعمر اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عروہ، اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ لہجے میں اتنی شدتیں، اتنی چاہتیں تھیں کہ عروہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے شیز نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے خود سے لگا لیا تھا۔ عروہ تو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ جو طنز و تشنی اور پتھر برسنے کی منتظر تھی، اس نئی افتاد پہ گھبرا گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں تمہیں نہیں پتا تمہارا شیز تمہارے بغیر کتنا ادھورا، کتنا نامکمل، کتنا خالی ہو گیا تھا۔ تم تو میرے وجود کا حصہ تھی، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اسے سینے سے لگائے وہ بہت شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ عروہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ شیز اور ایسی باتیں! ایک تو وہ اس کی اتنی قربت پہ بوکھلائی تھی، زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو رہی تھی، دوسرا اس کے حصار میں اتنی دیوانگی، اتنی شدت کہ عروہ کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تم میرے لیے کیا ہو، یہ تو مجھے تب پتہ چلا جب تم مجھے ادھورا کر کر آئیں۔ تب میں نے محسوس کیا، میں تم بنا بالکل ادھورا ہوں، میری تکمیل تو تم سے ہے۔ اس نے اپنے لب عروہ کے بالوں پہ رکھے، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ چھوڑیں مجھے! اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے علیحدہ کیا۔ شیز کا حصار اسے کسی برقی بٹی کے مانند محسوس ہو رہا تھا جس میں وہ سر سے پاؤں تک جھلس گئی۔ اگرچہ وہ خود کو اس سے چھڑوا کر دور ہو چکی تھی، پھر بھی اسے اپنا آپ انگارے کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مت بھولیں کہ میں وہی عروہ ہوں جسے قدم قدم پہ آپ نے دھتکارا اور تذلیل کی ہے۔ میں اب بھی وہی عروہ ہوں، عروہ شہاب۔ آپ کی کچھ نہیں لگتی، جائیں یہاں سے۔ میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ وہ بھی انسان تھی، کہاں تک برداشت کرتی؟ آج اس کا ضبط پارا پارا ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنی طرف سے اس ٹاپک کو کلوز کر چکی تھی، اب اس باب کو دوبارہ کھلتے دیکھ کر اپنا ضبط گنوا چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہے عروہ، میں اس کے لیے شرمسار ہوں۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، تم جو سزا میرے لیے تجویز کرو مجھے منظور ہے، مگر خدا کے لیے خود کو یوں اذیت نہ دو۔ اسے اس سے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، اور وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ گھٹ گھٹ کے جینا ختم کرے، ایک دفعہ کھل کے دل کی بھڑاس نکال دے تاکہ اتنے سالوں سے جو لاوا اس کے اندر پک رہا ہے وہ بہہ نکلے۔ اور اوکے ریلیکس، میں چلا جاتا ہوں، لیکن تم میری بات سن لو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تم پر آشکار نہیں ہوئی۔ تم جب پس منظر سے آگاہ ہوگی تو یقیناً اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ گی۔ شیز نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں میں چنا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ شیز نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر وہ اس پر کھلتا چلا گیا۔ اپنی محبت، بے بسی، گریز، غیرت، اس نے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھا۔ عروہ ششدر سی اسے سن رہی تھی۔ کیسا گیم کھیلا گیا تھا اس کے خلاف! وہ ساری زندگی اس جرم کی سزا کاٹتی آئی تھی جو کبھی اس سے زرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ سارا کو تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اس کی آئندہ 7 نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ اس کے لہجے میں شراروں کی سی لپک تھی۔ عروہ نے ہول کر اسے دیکھا۔ جب خود آپ کے اندر کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ اور ضرف نہیں آیا تو پھر اس کی توقع آپ دوسروں سے کیوں کر رکھ سکتے ہیں؟ عروہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اچھا، اگر میں سارا کو معاف کر دوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ یکدم ہی بڑے جوش سے اس کا ہاتھ دبا کر پوچھنے لگا تو عروہ یکدم ہوش میں آئی۔ اس کی باتوں کے دوران وہ قطر فراموش کر چکی تھی کہ اس کے ہاتھ ابھی تک شیز کی گرفت میں تھے۔ مجھے نہیں پتا، سارا میری مامی نہیں لگتی، یہ آپ کا مسئلہ ہے، جو جی چاہے کرے اور میرے ہاتھ چھوڑے۔ وہ جزبز ہو کے کہتی اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بالآخر ناکام ہو کر آخر میں بول ہی اٹھی۔
تم بھی تو میرا مسئلہ ہو میری زندگی۔ شیس نے ایک ہی جھٹکا دیا تھا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے اوپر آ رہی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس کے تنگ ہوتے گھیرے سے گھبرا کے بولی تو شیز کا بے ساختہ قہقہا آزاد ہوا تھا۔ اس کے جملے سے وہ خاصا محظوظ ہوا تھا۔ تم سے بھلا کیوں شرم آئے گی بے وقوف لڑکی؟ ویسے بھی ابھی تک تو میں نے کچھ ایسا کیا نہیں کہ تم مجھے اس لقب سے نوازو۔ وہ بڑے بول پن سے گویا ہوا تو عروہ جل کے رہ گئی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا عروہ، بلکہ مسز عروہ شیز۔ اس نے خود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ وہ حق رکھنے کے باوجود وہ اسے یوں اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس لیے آج جذبے اور نگاہیں بے لگام ہو رہی تھیں۔ اچھا طریقہ ہے معافی مانگنے کا، عروہ بھننا کے رہ گئی۔ معاف تو وہ اسے تب ہی کر چکی تھی جب گھر سے باہر قدم نکالا تھا کہ اس نے شیز اسمان سے بے حد بے حساب محبت کی تھی۔ یہ اس کی محبت کی انتہا ہی تھی کہ وہ اسے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے تو اپنے دکھ اٹھا کر الگ ہو گئی تھی۔ یار ایک دفعہ بول دو نا، کیونکہ میرا خود پہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے کے خمار اور آنکھوں کی تپش نے عروہ کو بے تحاشا سرخ کر دیا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے کمزور سے احتجاج کرنا چاہا۔ چلو چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے مسرور ہوتے اس نے گویا چیلنج کیا تھا۔ عروہ نے پوری قوت استعمال کرتے ہوئے اس کے حصار کو توڑنا چاہا، لیکن اس کے فولادی بازوؤں میں صرف کسمسا کے رہ گئی۔ اب تو تمہارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ عروہ شیز کس راستے سے فرار حاصل کرو گی؟ شیز نے اس پہ جھکتے ہوئے اپنا حق استعمال کیا تو عروہ کی پیشانی پہ گویا انگارہ دہک گیا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کسی کا بیڈ روم ہے۔ عروہ نے بے حد بوکھلا کر اس کو مزید پیش قدمی سے روکنا چاہا۔ اچھا تو کیا خیال ہے اپنے بیڈ روم میں چلیں؟ شوہی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبا کر پوچھا تو وہ پوری پسینے میں نہا گئی۔ صحیح کہتا ہے سالک، میں واقعی بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا تو عروہ سر جھکا کے ہولے سے مسکرا دی۔ شیز کی گہری براؤن آنکھوں میں آج جو نئے اور انوکھے رنگ اسے نظر آ رہے تھے، اس کا سامنا کرنا اس کے لیے کوئی آسان نہ تھا۔ وہ تو ایک سیکنڈ میں ان جذبے لٹاتی نگاہوں میں جھانک نہ پائی تھی۔ آج اس نے جان لیا تھا، صبر اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتے، کبھی نہ کبھی ان کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے، جیسے آج اس کے ریاضت کا صبر اسے شیز عثمان کی صورت میں مل گیا تھا۔ اب اسے مزید کسی کی طلب نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا اور بے حد شانت ہو کر شیز کو دیکھنے لگی جو اب آلیان اور نادیہ سے اجازت لے رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا پیار آ رہا ہے۔ شیز نے اس کی محویت محسوس کرتے ہوئے چھیڑا تو وہ جھیم کے رہ گئی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کے دل بے حد مسرور تھے۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔